السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، عباد رحمان، آپ سب کو اور اپنی نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ تقوی کی وصیت خداوند تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ فرمائی ہے۔ انسان کے مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے، جس مقصود کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے زیور خلقت و لباس خلقت عطا کیا ہے، ہستی و وجود ہمیں عطا کیا ہے، اس مقصود تک انسان کو تقوی پہنچاتا ہے۔ خلقت کے بعد انسان کی و دیگر مخلوقات کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ رب وہ ہے جو خلقت بھی کرے و خلقت عطا کرے، اور خلقت کے بعد ہدایت بھی ہر شے کو کرے۔ ہر شے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نظام ہدایت رکھتی ہے۔ موجودات تکوینی سب ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ انسان کے لیے اور انسان کی مانند دیگر مکلف مخلوقات کے لیے ہدایت تکوینی کے ساتھ ہدایت تشریعی مقرر کی گئی ہے۔ قانون کی ہدایت، شریعت کی ہدایت، آگہی کی ہدایت و دین کی شکل میں و معرفت کی صورت میں ہدایت بھی رکھی گئی ہے۔ انسان کو ارادہ دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے، تاکہ یہ ہدایت خود انسان اپنائے، اسے پڑھے، سیکھے اور اس کے مطابق زندگی اپنی بنائے، تاکہ مقصود خلقت اس کو حاصل ہو جائے۔ ہدایت کا جامع و کامل نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ہر نسل کو آگاہ کیا ہے۔ انبیاء کرام و معلمین اعظام و ائمہ ہدیٰ و علماء کے ذریعے اس کی تبلیغ کروائی ہے، اسے نشر کیا ہے، اور ائمہ کے ذریعے حکم ہے و امتوں کو ماموریت ہے کہ اس کو نافذ کریں۔ اس جامع نظام میں ایک اہم نظام عبادت کا ہے۔ ہدایت کے نظام کا ایک ضمنی نظام عبادت کا نظام ہے۔ ہدایت مکمل دین ہے۔ دین کے اندر ایک اہم حصہ عبادات کا ہے، بندگی کا ہے۔ چونکہ روح ہدایت بندگی ہے، انسان جب تک مقام بندگی پہ نہ پہنچے ہدایت دریافت نہیں کر سکتا۔ بندگان کے لیے ہدایت ہے، عباد کے لیے ہدایت ہے۔ پہلا کام انسان کا بندگی تک شرف یاب ہونا ہے۔ بندگی بھی حقیقی معنوں میں، نہ کہ فقط تکلفات کی حد تک یا رسم کی حد تک، جیسے انسان تکلفاً اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بندہ ناچیز، یہ رسمی جملہ بندہ ناچیز، اسے نہیں کہتے بندگی۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان خداوند تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ہر چیز خدا کے سپرد کر دے، اور اپنی زندگی کو بصورت کلی و مطلق ارادہ خدا کے تابع بنا دے۔ انسان کی زندگی کو کوئی حصہ
ارادہ خدا و رضا خدا سے باہر نہ ہو، یہ بندگی ہے۔ اس مقام تک جب انسان پہنچتا ہے، ہدایت اپناتا ہے، ہدایت لیتا ہے، چونکہ ساری زندگی کے لیے نظام ہدایت ہے، اور اس کا عہد یہ ہے کہ میں اپنی مکمل زندگی اللہ کے نظام و اللہ کے فرمان کے مطابق بسر کروں گا۔ بندگی کے بعد آمادہ ہے نظام خدا و نظام ہدایت کے لیے۔ اگر بندگی تک نہیں پہنچا، محروم از بندگی ہے۔ بندگی کے مقابلے میں استکباریت ہے، کبر ہے، غرور ہے و طاغوتیت۔ بندہ کے مقابلے میں طاغوت ہے، بندہ جو تابع ہو ارادہ خدا کے، وہ طاغوت جو اس حد کو تجاوز کر گیا ہو، اس حد کو پھلانگ گیا ہو، حد بندگی سے نکل کر باہر چلا گیا ہو، اس کو طاغوت کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں۔ طغیان کی صورت میں انسان ہدایت نہیں لیتا، نہ آمادہ ہے ہدایت لینے کے لیے، اور نہ ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ جملہ بیان فرمایا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا ظالموں کو ہدایت نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظلم میں، طغیان میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں، حد بندگی توڑ دیتے ہیں کہ اب انہیں ہدایت نہیں ہوگی، وہ گمراہی میں زندگی بسر کریں گے، ان کی اولاد اور ان کی نسلیں سب گمراہی و ضلالت میں زندگی بسر کریں گے۔ اور ساتھ ہی قرآن کریم کا یہ بھی فرمانا ہے کہ جن لوگوں کو ضلالت و گمراہی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے یا ہو جاتے ہیں، یہ گمراہی ان کے لیے زینت بنا دی جاتی ہے، لذت بھی اٹھاتے ہیں گمراہی سے، پریشان نہیں ہوتے، احساس ختم ہو جاتا ہے کہ ہم گمراہی میں ہیں۔ زین للناس، خداوند تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے زینت بنا دیتا ہے، لذت بخش بنا دیتا ہے، ان کے گناہوں کو اور گمراہیوں کو فخر بھی کرتے ہیں، اتراتے بھی ہیں، بلکہ گمراہی میں ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہدایت کے لیے بندگی ضروری ہے، وہ بندگی عبادت سے انسان کے اندر زیادہ پیدا ہوتی ہے، خضوع و خشوع و معرفت۔ بندگی بہترین عمل اس کے لیے عبادت ہے۔ عبادات میں جامع عبادات ہیں، ہر پہلو سے انسان کے لیے ایک عبادت مقرر کی گئی ہے، جانی عبادت، قلبی عبادت، جسمانی عبادت، مالی عبادت، انفرادی عبادت، اجتماعی عبادت، ہر طرح کی عبادت ہے۔ ان تمام عبادتوں کی روح و مرکز و اساس نماز ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، اصل ستون جس کے سہارے نظام دین برپا ہے و قائم ہے، وہ نماز ہے۔ عبادتوں میں سید العبادات و اشرف العبادات نماز ہے۔ نماز کو کئی صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے، واجبات ہیں، واجب نمازیں ہیں، مستحب نمازیں ہیں، کچھ اوقات معینہ میں ہیں، کچھ کسی مکان معین میں ہیں، کچھ مناسبتوں کے ساتھ مخصوص عبادات ہیں۔ عبادات میں ایک جامع عبادت نماز جمعہ ہے۔ نماز جمعہ جس کا حکم دیا گیا ہے مومنین کو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آپ کاروبار اپنا چھوڑ دو، بیع چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو، اور ذکر خدا کی طرف تیزی کے ساتھ آؤ، بھاگتے ہوئے ہو، سرعت کے ساتھ آؤ۔ باقی نمازوں میں ہے کہ انسان آہستہ آہستہ باوقار طریقے سے نماز کی طرف آئے، لیکن نماز جمعہ کے بارے میں ہے کہ دوڑتا ہوا آئے۔ اس طرح سے جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ اس طرح نماز کی طرف دوڑ کر آتے تھے جس طرح تشنہ اونٹنیاں ایک ہفتہ صحرا میں بغیر پانی کے چرنے کے بعد پانی کے چشمے کی طرف دوڑتی ہوئی رغبت کے ساتھ آتی ہیں، اس طرح سے وہ لوگ نماز کی طرف دوڑتے ہوئے آتے تھے، بے دلی کے ساتھ،
ٹال مٹول کے ساتھ، سستی و کاہلی کے ساتھ نماز کی طرف نہ آئیں۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، غنودگی میں، نیند کے عالم میں، خمار میں، اور مرجائے ہوئے پجمردہ وجود و چہرے لے کر نماز کی طرف مت آؤ، نشاط کے ساتھ آؤ، شادابی کے ساتھ آؤ، اور اس روح کے ساتھ آؤ کہ آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہو۔ نماز جمعہ میں حضور کے آداب ہیں کہ اس کی طرف اشارہ ہوا ہے، صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ، غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آؤ، اس لیے کہ یہ حج ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حج ہے، چھوٹا حج ہے جمعہ، یہ حج ہے فقرائے امت رسول اللہ کے لیے۔ وہ جو مکہ نہیں جا سکتے یا توفیق نہیں ہے، وہ مکہ کا مقصد نماز جمعہ میں حاصل کر سکتے ہیں، بشرط کہ نماز جمعہ ان شرائط کے ساتھ برپا ہو، قائم ہو، جس کا حکم دین نے دیا ہے۔ نماز جمعہ کے ارکان میں ایک 2 رکعت نماز ہے اور 2 خطبے، اور خطبات نماز جمعہ میں خطیب جمعہ کو خاص ہدایت کی گئی ہے، جس طرح حدیث امام ہشتم میں حضرت سامن الحجج امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن خدا نے کیوں اس طرح کی عبادت مخصوص و اجتماعی عبادت مقرر کی ہے جماعت کے ساتھ۔ انما جعلت الخطبۃ یوم الجمعہ، اور اس میں جمعے میں خطبہ رکھا گیا ہے۔ خطبے کی حکمت یہ ہے کہ امام مسلمین امت مسلمہ کو خطاب کرے آ کر، چونکہ جمعہ مشہد عام اجتماع کا دن ہے، ایک عمومی اجتماع کا دن ہے۔ اس نماز کے لیے خاص آداب ہیں، کسی اور نماز کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ کم از کم تعداد اتنی ہو تو نماز قائم ہو سکتی ہے، انفرادہ بھی قائم کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ نماز فرادہ قائم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اجتماع و جماعت شرط ہے۔ چونکہ نماز جمعہ کے مقاصد میں سے، اہداف میں سے، و خطبہ جمعہ کے مقاصد میں سے، و خطیب جمعہ کے فرائض میں سے ایک ہے تشکیل امت۔ خطیب جمعہ جماعت کو خطاب کرے اور جماعت کے ساتھ یہ نماز قائم ہو۔ جماعت صفیں بنانے کو نہیں کہتے، دین کی اصطلاح میں جمعہ و جماعت جم سے ہے، و جم سے مراد یہاں پر امت ہے۔ امت بنائیں، امت سازی مقصود جمعہ و حج ہے، اور امت کو خطاب کرے امام امت، رہبر امت، یا اس کا نمائندہ، یا اس کا مقرر کردہ فرد، تاکہ نماز جمعہ کے ذریعے سے دین کا نظام قائم کیا جائے، وہ برپا کیا جائے۔ ایک وظیفہ خطیب جمعہ کا یہ ہے کہ تقوی کی تاکید کرے، ہر 2 خطبہ کے اندر تقوی کو مومنین کے سامنے بیان کرے، لیکن نہ رسوماتی طور پر، تکلفاتی طور پر، بلکہ اس طرح سے تقوی روشن واضح کرے لوگوں کے سامنے، عام معمولات زندگی میں تقوی اپنا سکیں، وہ تقوی آ جائے لوگوں کی زندگی میں۔ تقوی اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مجمل مفہوم ہے، مبہم ہو گیا ہے ہمارے ذہنوں میں، البتہ قرآن میں واضح ہے، مبین ہے، بین ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں ایسی تبلیغ تقوی کی گئی ہے، یا تعلیم اس طرح سے ہمیں دی گئی ہے کہ تقوی کا مفہوم تھوڑا سا مبہم و مجمل ہو گیا ہے۔ جسے کہتے ہیں گول مول، مجمل مبہم کا معنی ہوتا ہے گول مول چیز جو سمجھ میں نہ آئے، اتنا پتہ ہو کہ یہ کچھ ہے لیکن یہ نہ پتہ ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تقوی اس طرح سے مجمل و مبہم و گول مول ہو گیا ہے، ہمیں پتہ بھی ہے اور پتہ نہیں بھی ہے، اس طرح کی حالت ہے تقوی کے بارے میں۔ اس کی تفسیر و وضاحت کی ضرورت ہے۔ اشارہ کیا تھا کہ شہید عزیز جن کا آج 1 مئی ہے، وہ روز شہادت ہے، شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ، شہید اسلام ناب، شہید تشیع،
شہید عظیم المرتبت، وہ عظیم بزرگوار ہستی کے شاید دوسرے خطبہ میں کچھ ان کے متعلق عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور آج انہی کی شہادت کی مناسبت سے روز معلم، یوم معلم بھی ہے، تمام اساتید و معلمین کی تکریم کے لیے، تعظیم کے لیے یہ دن مقرر کیا گیا ہے، اناؤنس کیا گیا ہے، تاکہ معلمین کو خراج تحسین پیش کیا جائے، شاگردوں کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، عوام کی طرف سے۔ پاکستان جیسے معاشرے میں معلم کا مقام وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، بہت نابجا مقام پہ معلم کو کھڑا کیا گیا ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جس طرح انہوں نے اسلام کے دیگر معارف کی بہت خوبصورت، فصیح و بلیغ تفسیر کی ہے، تقویٰ کے متعلق بھی فرماتے ہیں کہ تقویٰ تحریف کا شکار ہوا ہے، و تقویٰ کا مطلب پرہیز کیا گیا ہے، پرہیز کرنا، چھوڑتے جائیں، آپ یہ کام بھی نہ کریں، وہ کام بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، جتنا آپ نہ کرنے کے ماہر ہوتے جائیں گے متقی تر ہوتے جائیں گے۔ اور اس وقت عام معاشرے کے اندر سب سے بڑا متقی وہی ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا، جو حتیٰ واجبات بھی انجام نہیں دیتا، وہ سب سے بڑا متقی ہے، جو ذمہ داریاں ساری چھوڑ دے، جو فرائض سارے چھوڑ دے، جو ہر قسم کا ترک کر کے اور فقط عبادت میں مصروف ہو جائے، ہم اسے کہتے ہیں یہ بڑا با تقوی انسان ہے۔ بھلے پرہیز ایک مرحلے میں جا کر تقوی کے لیے کرنا پڑتی ہے، لیکن جیسے سابقہ گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ پرہیز مصداق کی خصوصیت ہے، تقوی کا معنی نہیں ہے۔ تقوی کا معنی ہے وقایا، عربی زبان میں وقایا سپر کو کہتے ہیں، ڈھال، جنگی ہتھیار کا نام ہے وقایا، اور تقوی یہ ہتھیار اٹھانا، تقوی ڈھال اٹھانے کا نام ہے، سپر اٹھانے کا نام تقوی ہے۔ تقوی متقی جس کے ہاتھ میں یہ ڈھال ہو، یہ دفاعی اسلحہ اس کے پاس موجود ہو، اس انسان کو کہیں گے یہ متقی انسان ہے۔ وہ ڈھال اور وقایا انسان کے وجود کے اندر، روح کے اندر، نفس کے اندر انسان کے ایک صلاحیت ہے، ایک طاقت و قوت ہے جس کا نام تقوی ہے۔ اس کا ایک حصہ معرفت سے متعلق ہے، آگاہی سے متعلق ہے، آگاہی سے انسان کے اندر یہ قوت و طاقت پیدا ہوتی ہے، اور ایک حصہ تقوی کا انسان کے اندر ارادے کی قوت ہے و طاقت، جو عمل سے، تکرار عمل سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تقوی سپر اٹھانا، ڈھال اٹھانا مبارزے کے لیے، چونکہ آپ چاروں طرف سے و شش جہات سے معرض خطر میں ہیں، معرض آفات میں ہیں۔ ہر انسان و بالخصوص مومن، ہر انسان خطرے میں ہے، جس طرح ہر انسان بیماری کے خطرے میں ہے، صحت مند زیادہ خطرے میں ہے، چونکہ بیمار کو تو لگ چکی ہے بیماری، جو خطر محتمل تھا وہ یقینی ہو گیا، وہ تو ڈوب رہا ہے۔ جس طرح کچھ لوگوں کو خطرہ ہے ڈوبنے کا، تو ڈوبے کو تو خطرہ نہیں ہے ڈوبنے کا، کیونکہ ڈوب چکے ہیں، لیکن جو ابھی نہیں ڈوبے خطرے میں ہیں، ورنہ دوسرے خطرے کی حد عبور کر کے اس دلدل کے اندر غرق ہو گئے ہیں۔ مومن زیادہ خطر میں ہے دوسرے عام انسانوں کی وجہ سے، چونکہ عام انسان سے مراد غیر مومن انسان، غیر مومن انسان وہ دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، مومن باہر ہے اور خطرے میں ہے، اس کو بچانا ہے۔ مومن کے لیے سپر اس کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے، وقایا ہاتھ میں ہو، چونکہ ہر طرف سے اس کے لیے خطرہ ہے اور اس کے دشمن ہیں، اندر بھی اس کے دشمن ہیں اور اس کے وجود کے باہر بھی اس کے دشمن ہیں۔ ان سارے دشمنوں سے مقابلے کے لیے اس کے اندر ایک طاقت کا نام تقوی ہے، اس کے ذریعے سے سب کا مقابلہ و سب کا مبارزہ کر سکتا ہے۔ مثلا انسان کے اندر ایک چیز ہے خواہش، خواہش ایک احساس ہے، نفس کے اندر پیدا ہوتا ہے، رجحان، رغبت کسی شے کی طرف، انسان کا تمایل، میلان پیدا ہوتا ہے انسان کے نفس میں، اندر کا احساس ہے، اور اتنا بڑھ جاتا ہے، شدید ہو جاتا ہے کہ انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔
اور وہ کام کرنے پر مجبور پاتا ہے اپنے آپ کو کہ میں مجبور ہوں، مجبوراً یہ کام کیا، چارہ نہیں تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا میرے پاس یہ کام کرنے کے علاوہ۔ یہ وہی انسان ہے جو کمزور ہے، اندر ایک احساس پیدا ہوا اور یہ مغلوب احساس بن گیا ہے۔ جس طرح دعاؤں میں ہے کہ الہی نفسی مغلوب و ہوائی غالب، میرا نفس مغلوب ہو گیا ہے، عقل مغلوب ہو گئی ہے، وہ ہوائے نفس، خواہش نفس غالب آ گئی ہے میرے اوپر، میں اس ہوائے نفس کے سامنے شکست کھا گیا ہوں، تسلیم ہو گیا ہوں، جھک گیا ہوں، بے چارہ ہو گیا ہوں اس کے سامنے، مجھے کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اسی خواہش و احساس کے سامنے ایک دوسرا مومن وہ بے بس نہیں ہے، بلکہ وہ خواہش کے اوپر غالب آ گیا ہے، اپنے اس احساس کے اوپر غالب آ گیا ہے۔ وہ چیز جو انسان کو ان احساسات پر غلبہ عطا کرتی ہے اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی طاقت و قوت کا نام تقویٰ ہے۔ جو اپنے احساسات کو روک لیں، طغیان کو روک لیں، جذبات کو روک لیں، شہوات کو روک لیں، چونکہ یہ ساری چیزیں ہیں، اندر ہیں، حقائق ہیں، حقیقت ہیں۔ شہوات ہر انسان کے اندر ہیں، عورت و مرد دونوں کے اندر ہیں، مختلف طرح کی شہوات ہیں۔ شہوات ہیں کھانے کی، شہوات ہیں منصب کی، شہوات ہیں اقتدار کی، شہوات ہیں شہرت کی، شہوات ہیں جنس کی، شہوات ہیں ہر طرح کی، حب مال ہے، حب نفس ہے، حب دنیا ہے، حب جاہ ہے، حب منصب ہے، یہ سب شہوات ہیں۔ ان شہوات کے مقابلے میں انسان بے بس ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر یہ طاقت و قوت موجود نہ ہو۔ بڑا پہلوان، چونکہ یہ گجرانوالہ پہلوانوں کا شہر ہے، پہلوانی کے متعلق ایک قصہ یا روایت بھی عرض کر دوں اور مطلب تقویٰ بھی سمجھ میں آ جائے ہمیں، اور پتہ چلے پہلوانوں کے شہر میں پہلوان کس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بظاہر مدینہ یا مضافات مدینہ میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ لوگ جوان اکٹھے ہیں اور زور آزمائی کر رہے ہیں۔ زور آزمائی کے طور پر بھاری پتھر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور باری باری اٹھاتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ سب سے بڑا پہلوان کون ہے، سب سے بڑا زوراور کون ہے۔ جب حضور کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے حضور سے خواہش کی کہ آپ آئیے اور ہمارے فیصل بنے، فیصلہ کرنے والے، ریفری بنے، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں ریفری بنے ہمارے، آپ امپائر بنے، دیکھیں کہ ہم میں کون اچھا پہلوان ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے۔ حضور نے قبول کر لی ان کی دعوت، کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کہ اس زور آزمائی کے مقابلے میں بہترین پتھر اٹھانے والا یا زوراور پہلوان کون سا ہے۔ جب مقابلہ شروع ہوا، باری باری آئے، اپنے اپنے زور کا اظہار و مظاہرہ کر کے گئے۔ آخر میں حضور نے کہا کہ اب میں اعلان کروں نتائج کا، تو سب بے تابی کے ساتھ منتظر تھے کہ اعلان فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا بتاؤں کہ سب سے بڑا طاقتور تم میں کون ہے، سب سے بڑا زوراور کون ہے، سب سے بڑا پہلوان تم میں کون ہے؟ تو سب نے بال اتفاق کہا بلا یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، آپ اعلان فرمائیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا زوراور و سب سے بڑا طاقتور انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس امارہ کو قابو کر لیا، نہ کہ جس نے بھاری چٹان اٹھا لی، جس نے اتنا وزن اٹھا لیا، وہ نہیں ہے زور طاقت۔ وہ طاقت حیوانی طاقت ہے، گینڈے میں زیادہ ہے، ہاتھی میں زیادہ ہے، بیل میں زیادہ ہے، بھینس میں زیادہ ہے، چونکہ جتنے طاقت کے کام ہیں وہ گدے گھوڑے جانور کرتے ہیں۔ انسانی طاقت اس کے ارادے کے اندر ہے، جس نے اپنے نفس امارہ کو قابو کر لیا، یہ سب سے بڑا طاقتور انسان ہے، اور یہ تقوی والا انسان ہے، متقی انسان، جس کے اندر یہ طاقت موجود ہو، نفس امارہ کو روک سکے، خواہش و ہوس کو روک سکے۔
اور اسی طرح انسان سے باہر اس کے عدو ہیں فراوان، ان کے مقابلے میں یہ سپر استعمال کرے۔ تقوی بعض اوقات انسان اپنے نفس پر حملے کے مقابلے میں تقوی استعمال کرتا ہے، اور بعض اوقات کہ ہمیشہ ضرورت ہے اس کی، یہ ضرورت موت تک ختم نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال کے بقول کے سپر از دست مئی انداز کے وقت جنگ است ہنوز، ابھی تلوار اور ابھی سپر ڈھال زمین پہ نہیں رکھنا، کیونکہ جنگ ہے، ابھی جنگ جاری ہے، اس لیے یہ ڈھال، یہ تقوی موت تک آپ کے ہمراہ ہونا چاہیے، کیونکہ کسی وقت بھی اندرونی حملہ و بیرونی حملہ نفس پر شروع ہو سکتا ہے۔ تقوی کا ایک استعمال اس طاقت کا، قوت ارادی کا، اور اپنے نفس کی اس قوت و دلیری کا استعمال باہر کے دشمنوں کے مقابلے میں ہے۔ باہر کے دشمن کبھی آپ کی جان کے دشمن ہیں، لیکن باہر کے دشمن زیادہ تر آپ کے ایمان کے دشمن ہیں۔ جب آپ کے ایمان کے دشمن آپ کے ایمان پر حملہ ور ہوں، آپ کے دین پر حملہ ور ہوں، آپ کی ناموس پر حملہ ور ہوں، یہاں بھی تقوی وہ نہیں، متقی وہ نہیں جو خاموش بیٹھا رہے اور جو گھر میں ایک کنج میں جا کر گوشہ عافیت میں بیٹھ جائے۔ یہاں بھی متقی وہ ہے جو سپر اٹھائے اور دین کا دفاع کرے، سپر اٹھائے ناموس کا دفاع کرے، سپر اٹھائے اپنے مذہب کا دفاع کرے، اپنی آئیڈیالوجی کا دفاع کرے۔ یہ انسان متقی انسان ہے، با تقوی انسان ہے۔ واقعہ کربلا میں ایک تقوی کا امتحان تھا، اتنے بڑے بڑے متقی کعبہ کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اور کچھ روضہ رسول اللہ کے ارد گرد جمع تھے، اور باقی کوفہ و بصرہ میں اپنے معمولات زندگی میں، اور بڑے پابند صوم و صلات کے اور جماعتوں کے۔ لیکن تقوی کے امتحان میں معلوم ہوا کہ متقی نہیں ہیں، ایسے ڈھونگ ہے ان کا تقوی کا رچایا ہوا ہے۔ کعبہ کو بار بار چومنا و کعبہ کے گرد لبیک کہنا، یہ سب تقوی کی زبان نہیں ہے، چونکہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ سپر اٹھاؤ، اگر آپ کی جان پر حملہ ہے تو وہاں ڈھال آگے بن جاؤ اور وہاں پر ڈھال پیش کرو، اور اگر آپ کے دین پر کوئی مشکل آ جائے تو اپنی جان کو ڈھال بنا دو دین کے لیے، سپر بنا دو دین کے لیے۔ یہ تقوی ہے۔ متقی جو تقوی کی ڈھال اپنے لیے استعمال کرتا ہے اور اپنی وجود کی ڈھال دین کے لیے استعمال کرتا ہے، نہ کہ دین کو اپنے لیے ڈھال بنا لیتا ہے، سپر بنا لیتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو دین کو ڈھال بنا کر دین کی اوٹ میں اور دین کی آڑ میں، دین کی پناہ میں پلتے رہتے ہیں، پنپتے رہتے ہیں اور بہت کچھ بن جاتے ہیں، لیکن دین کے لیے ایک دن بھی کام نہیں آتے، دین کو ہر روز اپنے کام میں لاتے ہیں، چونکہ مخدوم ہیں، خدمت کرواتے ہیں ہر ایک سے، وہ از جملہ دین سے خدمت لیتے ہیں، لیکن دین کی خدمت کے لیے کبھی تیار نہیں ہیں۔ خوب ایسے لوگ تقوی نہیں رکھتے جو دین کو اپنے لیے ڈھال بنائے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ دین کے لیے خود ڈھال بن جاؤ، تم خود سپر بن جاؤ۔ تم اگر دین خطر میں ہے، دین پر حملہ ہے، تو آپ متقی ہو اگر اپنے تقوی کو لے کر میدان میں ہو، یہ سپر لے کر میدان میں ہو۔ اگر آپ کے دین پر نظریات پر حملہ ہے، اعتقادات پر حملہ ہے، آپ کی تعلیمات پر حملہ ہے، مقدسات پر حملہ ہے، یہاں باتقوی انسان میدان میں آتا ہے۔ جو نہ آئے، جو یہ سپر لے کر وقایہ لے کر میدان میں نہ آئے، متقین کے زمرے میں شمار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی آپ کی خدمت میں خطبہ نورانی امیر المومنین کا خطبۃ المتقین، تقوی کی وضاحت کے لیے عرض کریں گے انشاءاللہ اسی باس میں۔ بہت عرشی و نورانی خطبہ ہے، خطبۃ المتقین یا خطبہ حمام بھی اس کا نام ہے۔ اس کا شان بھی نزول کا، بیان کا غیر معمولی بیان ہے کہ ایک فرد نے امیر المومنین سے تقاضا کیا، حمام نے، حمام یعنی بڑی ہمت والا، دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ، بڑی ہمت والا انسان، اس کو حمام کہتے ہیں۔ ہم ہمت سے بڑی ہمت رکھنے والا، کچھ چھوٹی ہمت رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی ہمت والا انسان تھا، اس نے امیر المومنین سے مطالبہ کیا کہ مجھے تقوی سمجھائیے۔ امیر المومنین نے ایک مفصل خطبہ اس کے لیے بیان کیا
اور اس کے اندر ارکان تقوی ذکر فرمائے کہ متقی کیسے ہوتا ہے، اور امیر المومنین امام المتقین ہیں۔ ہم نے جو معیار اپنے لیے بنا لیا ہے مولا کا موالی ہونے کے لیے، شیعہ ہونے کے لیے، وہ مومن ہونے کے لیے، یہ دل کو بہلانے کے لیے اچھا ہے یہ خیال، لیکن یہ کہیں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا خود ساختہ معیار مومنیت کا، شیعہ ہونے کا اور پیروی امیر المومنین کا، اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں قبول ہوں بارگاہ علی علیہ السلام میں و امام میں، اور پھر خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو پہلے امیر المومنین کا معیار سنیں۔ امیر المومنین معیار کیا قائم کر رہے ہیں؟ جب امیر المومنین نے حکومت کی زمام سنبھالی تو جملہ بیان فرمایا تنبیہ کے طور پر ان لوگوں سے۔ حضرت نے فرمایا مجھے معلوم ہے تمہاری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، میں ایک بگڑی ہوئی عادتوں والی قوم کا لیڈر بنا ہوں، اور بگڑی ہوئی عادتوں والی قوم کا لیڈر بننا آسان نہیں، یا تو ان کے مطابق ہو جاؤ، جیسا یہ چاہتے ہیں ویسے آپ ہو جاؤ، جیسے پاکستانی لیڈر ہیں، جیسی قوم ہے ایسے لیڈر ہیں، جیسے روح ایسے فرشتے، وہ ایسے آسانی ہے، قوم و لیڈر ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں قوم کی عادتیں بگڑی ہوئی ہوں، وہ رہبر الہی ہو، رہبر خدائی ہو، وہاں مشکل پیش آ جاتی ہے دونوں کے لیے، لیڈر کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی۔ حضرت نے فرمایا مجھے معلوم ہے تمہاری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، وہ سخت بگڑی ہوئی ہیں، غیر معمولی حد تک بگڑی ہوئی ہیں، اور اب میں نے تمہاری زمام سنبھالنی ہے، اس ہدایت و امامت کے لیے میں معیار لے کر آیا ہوں۔ اس معیار کا نام حضرت نے رکھا غیربال، غیربال لے کر آیا ہوں۔ غیربال کھیتی باڑی کا سامان کا آلہ ہے، پہلے وقایا جنگی ہتھیار ہے، اور غیربال کھیتی باڑی کا۔ کھیتی باڑی میں جب کسان، آج کل یہ سارا کام مشینوں سے ہوتا ہے، آٹومیٹک مشینوں سے ہوتا ہے، یا تقریباً ہاتھ سے کم ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصہ قبل تک یا آج بھی بعض علاقوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے کہ گندم کاٹتے ہیں، اس کو خشک کرتے ہیں، خرمن بناتے ہیں، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے جب دانہ بھوسے سے جدا کرتے ہیں۔ اس مرحلے میں پرانا طریقہ یہ تھا کہ گندم، خشک گندم، سوکھی ہوئی گندم کا پودے وہ بچھا دیتے ہیں نیچے ایک زمین، ہموار زمین کے اوپر، اور اس کے اوپر بیل دوڑاتے تھے، جانور دوڑاتے ہیں، یا کوئی اور جھاڑیاں یا درخت کاٹ کے شاخیں، ان کے ذریعے سے اس کو پہلے جدا کرتے ہیں، اس بھوسے کو گندم سے لتاڑتے ہیں، اس سے بھوسا ٹوٹ جاتا ہے، وہ دانہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن دانہ پھر ایک کور کے اندر ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ایک اور چیز استعمال کرتے ہیں جس سے دانے کو بھوسے سے الگ کرتے ہیں اور خاک کو مٹی سے الگ کرتے ہیں، جس کے سوراخ ہوتے ہیں، چھننا، جس کے اندر بھوسا ملا ہوا گندم، اس کو ڈال کے اسے ہلاتے ہیں اور اس سے نکل جاتا ہے، ساری مٹی اس سے نکل جاتی ہے نیچے، یا دانہ نیچے نکل جاتا ہے اور خاک و بھوسا اوپر رہ جاتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں غیربال کہتے ہیں، چھاننا، جس کے ذریعے سے یہ گھروں کے اندر آٹا بھی خواتین کرتی ہیں، یہ آٹا چھانتی ہیں، چھننے سے یہ غیربال کہلاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں آیا ہوں امامت کرنے، آیا ہوں حکومت کرنے، لیڈر بن کر آیا ہوں تمہارا، اور مجھے پتہ ہے تمہاری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، تو یوں نہیں کہ میں اسی طرح جیسے ہو تم، میں کہوں تم سب ٹھیک ہو، سند دے دوں گا، پہلے میں تمہیں غیربال میں ڈالوں گا اور ہلاؤں گا، خوب ہلاؤں گا، اور غیربال میں ڈالنے کے بعد دیکھوں گا کون اس فلٹر سے گزرتا ہے، کون اس سوراخ سے آگے نکلتا ہے، اور جو نکل گیا میرے معیار سے وہ مومن کے طور پر قبول ہوگا، جو نہیں گزرا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس خطبۃ المتقین میں امام نے تقوی کا معیار دین کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ غیربال ہے امیر المومنین کا، اس سے گزرے متقی ہو، وہ امیر المومنین امام المتقین ہیں، ورنہ خود ساختہ معیار آپ کے بنے ہوئے، اپنے ہاتھ سے اپنے بنی اسرائیل
اس کام کے بہت ماہر تھے، اللہ کے معیاروں کے مقابلے میں خود معیار بناتے تھے۔ بنی اسرائیل کا یہ طریقہ تھا، سوچ عجیب و غریب سوچ تھی، ٹیڑھی کھوپڑیاں ان کی، مانتے نہیں تھے رسولوں کی بات، حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانتے، ہارون کی بات نہیں مانتے، دیگر انبیاء کرام کثرت سے بنی اسرائیل کے اندر ہادیان الہی آئے، ان میں سے کسی کی بات نہیں مانتے تھے، اپنے خود ساختہ معیار بنائے ہوئے تھے انہوں نے، وہی معیار جو آج ہمیں نظر اپنی قوم و امت کے اندر نظر آتے ہیں۔ بنی اسرائیلی حالت، خود ساختہ دینی معیار، اپنے من گھڑت دینی معیار، ان معیاروں میں انہوں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ لن تمسنا النار، ہم جہنم نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ بس نہیں جائیں گے ہم، چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہم بنی اسرائیل ہیں، اس وجہ سے نہیں جائیں گے۔ یعقوب کی اولاد ہیں ہم، اسحاق کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، اس لیے ہم جہنم نہیں جائیں گے۔ ایک اور انہوں نے یہ ضابطہ بنایا ہوا تھا، نحن اولیاء اللہ، اسی سورہ جمعہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہی بنی اسرائیل کا مطلب مسلمانوں کو سنایا ہے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے وہ لوگوں جو یہودی ہو، بنی اسرائیل ہو، تمہارا گمان یہ ہے کہ تم اولیاء خدا ہو، یہ تمہارا گمان ہے، تو پھر تمنا کرو موت کی اگر اولیاء ہونے کا گمان ہے، اولیاء اللہ ہو، چونکہ یہ انہیں اپنے بارے میں غلط فہمی تھی، ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم احباء اللہ ہیں، اور نعوذ باللہ کہتے تھے ہم ابناء اللہ ہیں، ہم تو لاڈلے ہیں اللہ کے۔ اس طرح کا توہمات ان کے اندر موجود تھے۔ خود ساختہ معیار، خود ساختہ معیاروں میں جب ایک انسان یا قوم یا قبیلہ غرق ہو جائے، وہ ہادیان الہی، انبیاء و ائمہ کی آواز پہ کان نہیں دھرتا، وہ ناصحین کی آواز پر کان نہیں دھرتا، وہ نہیں سنتا، چونکہ خود ساختہ معیار اس کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ جس طرح آپ اپنے ارد گرد غور کریں، شاید گھروں میں، آپ کے گھروں میں بھی ایسے افراد موجود ہوں جو ڈاکٹر کی بات نہیں سنتے، شوگر ہے لیکن نہیں سنتے، کہتے ڈاکٹر کو کیا پتہ ہے، میں خود جانتا ہوں، میں خود پہلے حکیم کے ساتھ رہتا تھا، حکیم نے میرے ساتھ سفر کیا تھا، میں خود جانتا ہوں فلاں بوٹی ایسی ہے، فلاں چیز کھاتا ہوں، فلاں چیز پیتا ہوں۔ یہ خود ساختہ معیار بنا کے علاج کا، اور آخر اسی بیماری کے ہاتھوں نابود ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کی بات نہیں سنتا۔ جنہوں نے بیماریوں کے علاج میں خود ساختہ معیار بنا لیے ہیں، وہ خود ساختہ معیارات پر علاج کرتے ہیں، یہ طبیبوں کی بات نہیں سنتے، اور جنہوں نے خود ساختہ دینی معیار بنا لیے ہیں، یہ انبیاء کی بات نہیں سنتے، یہ ائمہ کی بات نہیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے، ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ کیا بہتر جانتے ہیں؟ کہ یہ شوگر جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتی، ویسے ہوتی ہے، اور اس سے ختم ہوتی ہے اور اس سے ختم ہوتی ہے، اور کریلا کھاتے ہیں ہم، آم نہیں چھوڑتے لیکن کریلا کھا کے سمجھتے ہیں کہ ہم آم کھا کے اوپر سے کریلا کھا لیں تو شوگر ٹھیک ہو جائے گی، خود ساختہ، اور آخرکار آم بھی ضائع کیا، کریلا بھی ضائع کیا، ہر دو نقصان کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر یہ ڈاکٹر کی بات سنتا، انسولین لگا لیتا، جو وہ کہہ رہا ہے وہ سن لیتا، عاملوں کی بات سن لیتے ہیں، نجومیوں کی سن لیتے ہیں، بابوں کی بات سن لیتے ہیں، دھوکہ دینے والوں کی بات سن لیتے ہیں، سامریوں کی بات سن لیتے ہیں، لیکن انبیاء کی بات نہیں سنتے، موسیٰ و ہارون کی بات نہیں سنتے۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے اس طولانی خطبے میں، خطبۃ المتقین میں، تقویٰ کا معیار ذکر کیا ہے کہ یہ ہے تقویٰ، اسے تقویٰ کہتے ہیں، ورنہ خود ساختہ تقویٰ آپ نہ بناؤ۔ ایک مومن، مجھے یاد ہے پاکستان سے باہر ایک تبلیغی سفر کے دوران وہ کہنے لگے جی کہ ہم یہاں جہاد کرتے ہیں، اس ملک میں، ایک ملک میں کہنے لگے ہم یہاں جہاد کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، اگر اس ملک میں بھی آپ نے جہاد شروع کر دیا ہے، وہ جہاد کیا ہے آپ کا؟ کہنے لگے 60 کلومیٹر ڈرائیو کرتے ہیں حلال گوشت لینے کے لیے، یہ جہاد ہے ان کا۔ ایک ایسے ملک میں چلے گئے ہیں جہاں حلال نہیں ملتا، 60 کلومیٹر ڈرائیو کر کے یہ حلال لے کر آ جاتے ہیں۔ تو گجرانوالہ میں آ جائیں، حرام کو بھی حلال کر کے کھلا دیں گے آپ کو، گدے ذبح کر کے پکا کے آپ کو دے دیں گے۔ اب حرام کھانے کے لیے اتنے دور گئے ہیں آپ،
یہ تو یہاں بھی میسر تھا اگر یہی کھانا تھا وہاں جا کے۔ یہ جہاد نہیں ہے، اس کو نہیں کہتے جہاد کہ آپ 60 کلومیٹر ڈرائیو کریں اور اس کا نام جہاد رکھ لیں۔ جہاد قرآن نے ذکر کیا ہے، جہاد اکبر ہے، وہ جہاد اصغر ہے۔ جہاد اکبر اپنے نفس کے خلاف مبارزہ، اپنی خواہشات کے خلاف مبارزہ، اور مبارزہ و مقابلہ و جہاد اندرونی و اکبر کے لیے، چونکہ جنگ اکبر ہے۔ جہاد اکبر یعنی جنگ عظما، جنگ عظیم۔ قرآن نے اور رسول اللہ نے اس کو کہا یہ جنگ عظیم ہے۔ وہ حقیر جنگیں ہیں جن کو ہم جنگ عظیم کہتے ہیں۔ ہٹلر نے شروع کی، یورپ نے لڑی، اور پاکستانی ہندوستانی مزدور کے طور پر جا کر ان جنگوں میں شریک ہوئے، اور نام ان کو رکھ دیا جنگ عظیم۔ پست جنگیں ہیں، حقیر جنگیں ہیں، ان جنگوں کو کہتے ہیں جنگ عظیم۔ وہ نہیں ہے جنگ عظیم۔ جنگ عظیم جہاد اکبر ہے۔ جنگ عظیم اپنے نفس کے خلاف مبارزہ ہے، اپنی خواہشات کے خلاف مبارزہ ہے، اپنے ہوس کے خلاف مبارزہ ہے۔ اس کو جہاد اکبر کا نام دیا کہ رسول اللہ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مرحبا بقوم، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، وہ قوم جو جہاد اصغر سے، ایک جنگ سے لوٹے تھے۔ فرمایا جہاد اصغر سے لوٹے ہیں، اب جہاد اکبر میں مصروف ہو جائیں۔ ڈر گئے وہ کہ یہ جنگ چھوٹی تھی، ابھی بڑی جنگ کرنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ بڑی جنگ واقعا بڑی جنگ ہے، جنگ عظیم ہے۔ اس جنگ عظیم کے ہتھیار عظیم ہیں۔ ان عظیم ہتھیاروں کی جنگ میں ایک اہم ہتھیار تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہو تو انسان اس جنگ عظیم میں کامیاب ہوتا ہے، ورنہ اسیر ہو جاتا ہے۔ اس جنگ میں اسیر ہیں، اکثر نے لڑی ہی نہیں ہے، جو ہی دشمن سامنے آیا ہاتھ اٹھا دیے۔ جیسے بزدل لوگ ہوتے ہیں، فوراً ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ہینڈز اپ، ہمیں کچھ نہ کہنا، ہمیں کچھ نہ کہنا، آپ وہ تسلیم ہو جاتے ہیں۔ خواہشات کے سامنے تسلیم، نفس کے سامنے تسلیم۔ تسلیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نفس آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے تم اسی طرح کان پکڑے رہو۔ تسلیم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ گلے میں توق ڈال دیتا ہے، اسیر بنا لیتا ہے، غلام بنا لیتا ہے۔ شیطان نے عزت خدا کی قسم کھا کر کہا ہے قرآن میں کہ لَأَحْتَنِقَنَّ، میں احتناق کروں گا، حنک ڈالوں گا۔ حنک رسی کو کہتے ہیں جو گلے میں ڈالی جاتی ہے، ٹائی۔ میں ان کے حنک ڈالوں گا ان کو۔ لَأَحْتَنِقَنَّ قرآنی آیت ہے یہ، ٹائی کی آیت قرآن میں اتری ہے، آپ باقاعدہ حوالہ دے سکتے ہیں ساتھ۔ لَأَحْتَنِقَنَّ، میں تنزن کہہ رہا ہوں، قرآن کا فرمان ہے کہ شیطان نے قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ میں انہیں کے گلے میں رسی ڈالوں گا اور ایسا قیدی ذلیل رسوا کر کے گلی گلی ان کو گھسیٹوں گا اور ان کو بے آبرو کروں گا، احتناق کروں گا میں ان کا۔ جب انسان اسیر ہو جاتا ہے ہوس و خواہش کا، ہوس کہاں کہاں کس گلی میں لے جاتی ہے، کہاں کہاں لے جاتی ہے، کس دکان پہ لے جاتی ہے، کس سرزمین پہ لے جاتی ہے، کیا کیا ہوس کام کراتی ہے انسان سے۔ ہوس کے اسیر سب سے بڑے اسیر ہیں، سب سے بڑے قیدی ہوس کے قیدی ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو و تمام مومنین کو پروردگار تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام۔ وفاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین، سلام اللہ علیہ وسلم۔
والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمن وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة ابن الحسن القائم المهدي حجج الله على عباده وأمناؤه في بلاده واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی نجات ہے دنیا و آخرت کے لیے، تقوی ہدایت کا ذریعہ ہے انسان کے لیے، اور اگر تقوی نہ ہو، بے تقوی ہو جائے انسان، بے تقوی ہو جائے معاشرہ، تباہی و ہلاکت ہے۔ جیسا کہ آج مشاہدہ کر رہے ہیں آپ، بے تقوی انسانوں کی وجہ سے دنیا کی حالت کیا ہے۔ اپنے ملک کو دیکھ لیں کیا حالات ہیں، وہ عالمی حالات اس کے، یہ سب بے تقوی انسانوں کی وجہ سے ہیں۔ بے تقوی سیاست، بے تقوی تجارت، بے تقوی تعلیم، بے تقوی معاشرت، بے تقوی روابط، بے تقوی معیارات، انہوں نے دنیا کو جہنم بنا دیا ہے اور شیاطین کی آماجگاہ و طاغوتوں کی دنیا کو آماجگاہ بنا دیا، جولنگاہ بنا دیا ہے۔ ایک مناسبت جو ان ایام میں جاری ہے وہ ماہ شریف رجب ہے۔ اشارہ کیا تھا سابقہ خطبہ میں بھی کہ ماہ رجب و ماہ شعبان و سید الشہور ماہ مبارک رمضان، یہ 3 مہینے فرصت ہے اہل سلوک کے لیے، ان مومنین و ان باہمت انسانوں کے لیے جو چاہتے ہیں انہیں زندگی میں ایسی فرصت میسر آئے کہ اپنے رب کی طرف سفر کر سکیں۔ وہ یہ 3 ماہ مومنین کے لیے فرصت مہیا کی گئی ہے۔ اس ماہ رجب کی قدر جانیں، اس کے لیالی و ایام کی قدر جانیں اور اس کا حق ادا کریں اور اپنا نام اہل رجب میں درج کروائیں۔ جیسا روایات میں ہے کہ محشر میں خطاب ہوگا باقاعدہ اہل رجب کو کہ کون ہیں جنہوں نے حق رجب ادا کیا ہے، وہ مقام عالی پایا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملک و فرشتہ ندا دے گا۔ کوشش کریں اس ماہ رجب میں، مختلف اعمال ہیں آپ اپنے روزمرہ معمولات کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ ایسے سخت اعمال بھی نہیں ہیں، مستحبات ہیں زیادہ آپ بجا لائیں۔ ان میں روزہ مستحب ہے اگر توفیق ہے پورا مہینہ رجب کا، اگر نہیں ہے کچھ ایام، و تاکید کی گئی ہے کہ کم از کم اتنا کام کرو کہ رجب ختم ہونے سے پہلے ایک روزہ رکھ لو تاکہ تمہارا نام اہل رجب میں آ جائے۔ صدقہ اس ماہ کا بہت افضل ہے کہ صدقہ جس طرح کا بھی توفیق ہے
صدقہ آپ راہ خدا میں دیں و نکالیں جان و مال کا۔ اسی طرح دعائیں ہیں مختلف نماز واجب کے بعد اور مختلف اوقات کی، اور مناسبتیں ہیں فراوان ماہ رجب کی، جن میں ایک مناسبت جو درپیش ہے ایک دو دن بعد، وہ ہے 13 رجب المرجب، ولادت با سعادت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان مناسبتوں کو کہ رجب سب سے زیادہ مناسبتوں والا مہینہ ہے، اس میں ولادتیں بھی ہیں اور شہادتیں بھی ہیں۔ شہادتوں میں آنے والی ایک شہادت 25 رجب ہے، امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت دردناک ہے، اور اسی طرح ولادتیں ہیں۔ اور ایک مناسبت آتی ہے 27 رجب یوم مبعث ہے، کہ البتہ ایک مناسبت جو ہماری لوکل مناسبت ہے 22 رجب کنڈے، وہ سب کو یاد ہوتی ہے۔ رجب کنڈوں کا مہینہ کہا جاتا ہے اس کو۔ رجب بہت باعظمت مہینہ ہے، حرج نہیں مومنین کھائیں جتنے ایک رجب میں جس نام سے بھی کھائیں، بالآخر کوئی حرج نہیں ہے، کھا لیں لیکن حلال کا کھائیں، درست کھائیں، اور ایسے اعمال نہ کریں جو خلاف دین و شریعت ہیں۔ خصوصاً 13 رجب میں اس لیے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ سابقہ سال ایک بہت افسوسناک منظر دیکھا آنکھوں سے ہم نے، ایک پوسٹر اشتہار، بہت بڑا فل سائز اشتہار، اور اس کے اوپر 13 رجب کے جشن کے لیے لکھا ہوا تھا لاہور کے مضافات میں کسی جگہ، اور اس میں بڑے بڑے نام عورتوں کے اور چند مردوں کے لکھے ہوئے تھے جو اداکار ہیں اور فلمی گلوکار ہیں، ناچ گانے والے لوگ طبقہ، نام لکھا ہوا ہے، نامور گلوکارہ، نامور موسیقار، نامور ڈانسر، اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ وہ اشتہار ابھی بھی ہمارے پاس ہے، اور اس کے علاوہ ملک کے دیگر نامور گلوکارائیں مولا کے جشن میں آئیں گی اور پرفارمنس دیں گی، اور تمام مومنین شرکت کریں وہاں پر۔ اس قدر ندامت ہوئی یہ اشتہار پڑھ کر، شرمندگی ہوئی اپنے آپ سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح کا دین و کس طرح کی امامت و کس طرح کی شخصیات کا تعارف کروایا گیا ہے کہ جن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ انداز اپنایا جا رہا ہے۔ جشن ہے لیکن جشن نور ہے، جشن امامت ہے، جشن امیر المومنین ہے، جشن خلیفہ خدا ہے، جشن خلیفہ رسول اللہ ہے، جشن محافظ دین ہے، غیر معمولی انسان کی ولادت کا جشن ہے۔ اس کو گناہ کے ساتھ، معصیت کے ساتھ آلودہ کرنا درست نہیں ہے۔ امیر المومنین کی اپنی حدیث ہے جو میں نے بارہا نہج البلاغہ سے پڑھ کے سنائی ممبر پر اور ہر جگہ، کہ جنگ صفین کے لیے امیر المومنین نے فوج تیار کی کوفہ سے شام کی طرف۔ کوفہ سے شام اگر جائیں تو انبار شہر راستے میں آتا ہے جہاں آج کل داعش کا قبضہ ہے، اور عراقی فورسز اس کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ امیر المومنین اس شہر سے گزرے، یہاں سرسبز علاقہ ہے، زرخیز علاقہ ہے، دہقان و کسان رہتے تھے۔ انہوں نے سنا کہ امیر المومنین گزر رہے ہیں لشکر لے کر دشمن کے خلاف، یہ استقبال کے لیے آئے، اور استقبال عجیب و غریب طریقے سے کیا۔ یہ نہج البلاغہ میں 37 نمبر یا 47 نمبر حکمت میں موجود ہے۔ انہوں نے استقبال کیا، امیر المومنین کو بہت تعجب ہوا، اور بڑے تعجب کے ساتھ، غصے میں، غضب میں ان لوگوں سے پوچھا کہ ما ھذا الذی صنعتموہ، یہ کیا کام ہے جو تم کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں، آپ امیر ہیں ہمارے، اور ہم امیروں کا ایسے استقبال کرتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ اشتدو، اچھل رہے تھے، ورتجلو، یا اس طرح سے الفاظ ہیں کہ وہ ترجل کر رہے تھے، وہ ترجلو، ٹانگیں، ایک ٹانگ اٹھاتے تھے رجل اور دوسری ٹانگ رکھتے تھے، دمال ڈال رہے تھے، بنگڑا۔ امیر المومنین کا استقبال دمال و بھنگڑے سے کر رہے تھے۔ امیر المومنین جنگ کے لیے جا رہے ہیں، سپاہ لے کر جا رہے ہیں، جنگجو لے کر جا رہے ہیں، اور استقبال کرنے والے بھنگڑا ڈال کے، دھمال ڈال کے امیر المومنین کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو، کہنے لگے کہ ہم اپنے امیروں کا استقبال ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔
آپ پڑھ لیں جا کر، آپ کے گھروں میں ہوگی، اور خصوصاً مرحوم مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھیں، خوبصورت طریقے سے بیان ہوا ہے وہاں پر۔ جب انہوں نے مشرب ناب میں بھی شاید یہ کسی حکمت کی تشریح میں مفصل آیا ہے، مطلب حضرت کو بہت غضب چڑھا، ناراض ہو کر ان سے فرمایا کہ یہ جو کام جو تم کر رہے ہو اس کا نہ تمہیں فائدہ ہے نہ تمہارے امیر کو کوئی فائدہ ہے، اس بنگڑے سے نہ مجھے کوئی فائدہ مل رہا ہے اور نہ تمہیں کوئی فائدہ مل رہا ہے، تمہیں نہ صرف فائدہ نہیں مل رہا بلکہ تمہارے لیے نقصان ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دنیا کی تھکاوٹ ہے اور آخرت کی شقاوت ہے، دنیا کی تھکاوٹ ہے وہ آخرت کی شقاوت ہے۔ جشن مناؤ لیکن ایسا مناؤ کہ مولود بھی خوش ہو، مولود کعبہ خوش ہو، نہ کہ وہ غضبناک ہو جائے، وہی ناراض ہو جائیں جس کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ خیال رکھیں۔ اور میں نے اشارہ کیا تھا کہ بہترین طریقہ مومنین کے لیے یہ ہے کہ گھر گھر مجلس رکھیں، ان مجلسوں میں کوئی اگر نہیں ہے مال و دولت تو ضرورت بھی نہیں ہے، مجالس ائمہ محتاج نہیں ہے مال و ثروت کے لیے، غریب فقیر ترین انسان بھی گھر میں مجلس رکھے، اگر اس کے یہاں بیٹھنے کی جگہ ہے اپنے گھر میں محلہ کے مومنین کو اکٹھا کرے۔ کوئی ایک مومن کتاب دیکھ کر، اگر ویسے نہیں پڑھ سکتے، کتاب دیکھ کر فضائل امیر المومنین و شخصیت امیر المومنین کے بارے میں بیان کریں۔ یہ سب سے عظیم جشن ہے جو ایک غریب کے گھر میں بغیر کسی نمائش کے، بغیر کسی اسراف کے، اور پیشہ ور بھی کوئی نہیں آیا ہوا جو آ کر مولا کے فضائل پڑھے اور میٹر آن کر کے اور جاتے ہوئے لاکھوں روپیہ لے کے جائے فضائل کا، نہ، آپ خود مومنین یہ کام کر سکتے ہیں، گھر گھر میں یہ کام کریں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ مجالس ائمہ اطہار کی شہادت و ولادت کی مناسبت سے ہر گھر کے اندر ہوں۔ یہ تشیع کی بقا کے لیے آج ضروری ہے، ہر پوری دنیا میں، خصوصاً اس مملکت کے اندر، کہ آپ عموماً حالات دیکھ رہے ہیں جیسے بنے ہوئے حالات اور جو ان کے عزائم و مقاصد ہیں۔ یہ مناسبتیں انشاءاللہ ماہ رجب میں انہیں آپ کوشش کریں انجام دیں، اور مجالس بھی، اور اسی طرح آداب و اعمال ماہ رجب ہیں۔ ایک مناسبت جو آج ہے، یکم مئی۔ یکم مئی ویسے عام طور پر تو چھٹی ہے پاکستانیوں کو، اتنا پتہ ہے کہ آج چھٹی ہے، بچوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آج چھٹی ہے۔ بہت ساری شخصیتوں کو پاکستانی بہت پسند کرتے ہیں چونکہ ان کی وفات و ولادت پر چھٹی ہو۔ مثلا علامہ اقبال کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ ایک چھٹی ہوتی ہے ان کی، قائد اعظم کو بھی پسند کرتے ہیں چونکہ ایک چھٹی ان کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے چھٹی ملے اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے چھٹی نہ ہو اس کا جشن برپا نہیں کرتے۔ آج خب جو مناسبت ہے اور چھٹی ہے اس کا شاید اتنا تذکرہ لازمی نہ ہو کہ وہ ایک سیاسی عامل ہے جس کی وجہ سے یہ دن عالمی دن بنا دیا گیا ہے۔ آج عظیم دن اس وجہ سے ہے، جمعۃ المبارک ہے اور یکم مئی ہے۔ یکم مئی مطابق ہے شہادت شہید تشیع، شہید اسلام حضرت آیت اللہ مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ۔ اس دن اس عظیم اسلام شناس و مفکر کو شہید کیا گیا۔ شہید کرنے والے بھی عجیب طبقہ تھا۔ شہید کرنے والے وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ اس شہید کی وجہ سے، اس کے افکار کی وجہ سے ہماری دکان بند ہو رہی ہے، ہمارا سلسلہ بند ہو رہا ہے۔ ایک تنظیم تھی الفرقان کے نام سے، جس میں مولانا بھی تھے اور غیر مولانا بھی تھے، قوم سے پڑھے ہوئے بھی تھے اور دوسرے افراد بھی تھے، دیندار لوگوں کی، مذہبیوں کی تنظیم تھی، اور ان مذہبیوں نے ایک خود ساختہ من گڑھت دین بنایا ہوا تھا، اور شہید مطہری کو سمجھتے تھے یہ ہمارے دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اس لیے انہوں نے ایک چال کے تحت منافقوں کے ساتھ مل کر اس بزرگوار کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کا دن روز معلم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت اس دن کی تاکید کی اور جوانوں کو تاکید کی کہ شہید مطہری کے افکار و کتب کو پڑھیں، اگر دین سمجھنا چاہتے ہیں
روح دین و حقیقت دین و خالص دین اس شہید بزرگوار کی کتب کا مطالعہ کریں۔ یہ دن روز معلم کے طور پر اناؤنس ہوا ہے، یعنی معلم کی شان میں آپ خراج تحسین پیش کریں، احترام کریں، تعظیم بجا لائیں، و حقیقتاً جس عنوان کے سامنے سب کو تعظیم کرنی چاہیے وہ عنوان معلم ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں معلم کا وہ مقام نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کا وہ مقام نہیں ہے، علم کا وہ مقام نہیں ہے۔ یہاں پر علم و تعلیم جاب کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور تعلیم دینا بھی جاب ہے، پڑھنا بھی جاب ہے، پڑھانا بھی جاب ہے، کمرشل ہے اور کاروبار ہے۔ اس وجہ سے حرمت علم چونکہ نہیں ہے قائم، و حرمت تعلیم نہیں ہے محفوظ، حرمت معلم و احترام معلم بھی نہیں ہے۔ آج آپ معلم کو کسی دوسرے عہدے کے ساتھ بٹھا دیں، معلم کو کرسی بھی کوئی نہیں دے گا بیٹھنے کے لیے، سیٹ بھی کوئی نہیں دے گا بیٹھنے کے لیے، جبکہ معلم کی شان بہت عظیم ہے۔ معلم وارث انبیاء ہے، معلم راہ انبیاء کو جاری رکھنے والا ہے۔ تمام معلمین، نہ تمام ملازمین جنہوں نے معلمی کو ملازمت سمجھ کر پیشے کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے اور علم فروشی کر رہے ہیں، جس طرح قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے علماء کو روکا کہ اے علماء بنی اسرائیل دین مت بیچو، بیچنے کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، اب چنے بیچو، جو بیچو، گندم بیچو، اور اگا کے بیچو، بنا کے بیچو، سب کچھ بیچو، دین نہ بیچو۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات اور یہ آسمانی کتابیں اور احکام خدا مت بیچو کم قیمت میں اور گھٹیا قیمت کے اندر۔ اسی طرح علم مت بیچو، مستقل بالعلم مت بنو، نہ دین بیچو نہ علم بیچو، علم فروشی نہ کرو تم، فروخت کے لیے اور بہت ساری چیزیں، یہ فریضہ ہے وہ وظیفہ۔ علم پڑھنا بھی دین اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ علم حاصل کرنا بھی فریضہ ہے اور علم پڑھانا بھی فریضہ ہے، دونوں فریضے ہیں۔ بلکہ روایت میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جاہلوں پر علم حاصل کرنا بعد میں واجب قرار دیا ہے، علماء پر علم دینا پہلے واجب قرار دیا ہے۔ پہلا فریضہ علماء کا مقرر کیا ہے کہ تمہیں علم دینا ہے، اور بعد میں جہلاء کو کہا ہے کہ تمہیں ان شموں سے اور ان علم کے چراغوں سے جا کر علم لینا ہے، دونوں پر واجب ہے یہ علم لینا، علم فروشی نہ کرے۔ وہ جو واقعاً معلم ہیں، حقیقتاً معلم ہیں، میں گزشتہ شب جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں اور جامعہ ام الکتاب میں خواتین کے حوزے میں بھی اور برادران کے حوزے میں مدرسے میں جامعہ میں وہاں تقریب تھی روز معلم کی، چونکہ آج دن کو تھی لیکن ادھر آنا تھا، رات کو انہوں نے رکھی۔ وہاں عرض کیا کہ دو مقام ایسے ہیں کہ ان کی ذات میں یہ خصوصیت ہے کہ ان کے سامنے تعظیم کی جائے، ایک ماں اور ایک معلم۔ حقیقتاً جو ماں ہے وہ ماں نہیں ہوتی جو بچہ جن دے، اصل ماں بچہ جننے کے بعد شروع ہوتا ہے ماں کا کام، اس وقت تک وہ والدہ ہے جس سے بچہ پیدا ہوا ہے، ولد تولید کیا ہے، اس نے بچہ تولید کیا ہے، تولید بننے کے بعد اب اس کو ماں بننا ہے، اور ماں بچہ جننے کے بعد جب اس کی آغوش میں فرزند آتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ ماں ہے یا نہیں ہے۔ جب پرورش کرتی ہے، اس کی شخصیت و ہستی بناتی ہے تو وہ ماں بنتی ہے، ماں کے لقب سے وہ مزین ہوتی ہے۔ اسی طرح معلم و ماں یہ دونوں بہت فداکار انسان ہیں، یہ دونوں ایثارگر انسان ہیں۔ معلم و ماں ایک شمع کی طرح ہوتے ہیں، وہ شمع جو خود جلتی ہے، ختم ہوتی ہے، اور اپنے جلنے سے جو نور اس کا ہے وہ ملتا ہے دوسروں کو۔ شاگرد استاد کی آواز نہیں سنتا، اس آواز و جملوں کے اندر در حقیقت استاد کا پگھلا ہوا وجود ہوتا ہے جو وہ کانوں کے ذریعے شاگرد کے اندر اتار رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ماں وہ فقط یوں نہیں کہ دودھ کے قطرے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے، نا، وہ اپنی ہستی پلا رہی ہوتی ہے اس کو، اپنا وجود پلا رہی ہوتی ہے اس کو، اور آہستہ آہستہ خود بجھتی رہتی ہے اور اس چراغ کو روشن کر کے جاتی ہے۔ یہ دو مقام واقعی لائق تعظیم ہے۔ ماں کسی کی ماں ہو، اپنی ماں کی تعظیم کرنا خود غرضی ہے،
اور دوسروں کی ماں کو نظر انداز کرنا، نہ، جو بھی نوع بشر میں ماں کے مرتبے پر فائز ہے وہ لائق تعظیم ہے، اور جو بھی نوع بشر کا معلم ہے اور حقیقتاً معلم ہے، اگر وہ شخصیت بنا رہا ہے وہ لائق تعظیم و تکریم ہے۔ اور اسی منبر مقدس و اس مکان مقدس سے تمام معلمین جو بھی اس جہان میں یہ خدمت وظیفہ تعلیم انجام دے رہے ہیں و تربیت، ان کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے لیے خداوند تعالیٰ سے آرزوئے موفقیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی توفیقات میں اضافے کی دعا مانگتے ہیں۔ مطلب دیگر جو بہت اہم ہے، آپ نے دیکھا کہ خصوصاً مشرق وسطیٰ میں یمن پر سعودی عرب کے حملے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، دنیا کا مسئلہ اول ہے، اور اس میں ڈرامائی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو کچھ رونما ہو رہا ہے کہ تازہ ترین خبر آپ نے سنی ہے کہ سعودی کابینہ کے اندر ایک بہت ہی بے مثال قسم کا رد و بدل ہوا ہے جو سعودی نظام میں قابل تصور نہیں تھا کسی زمانے میں بھی۔ 80 سال میں سعودی عرب میں 70-80 سال جو ان کا دور ہے، اس میں اس طرح کی تبدیلیاں سیاسی کبھی بھی نہیں آئیں۔ ایک عجیب و غریب قسم کا نظام ہے وہاں پر، شاید اس سے زیادہ گھٹن کا نظام پوری دنیا میں کہیں بھی نہ ہو جتنا سعودی عرب میں ہے۔ اشارہ میں نے یہیں پر اسی مکان مقدس میں اشارہ کیا تھا، یہ ملک عبداللہ کے بعد ملک سلمان جب آیا تخت نشین ہوا تو اشارہ کر دیا تھا کہ یہ شخصیت خطرے کی علامت ہے، چونکہ جب یہ شہزادہ تھا وہ ابھی شاہ نہیں بنا تھا، اسی وقت مشرق وسطیٰ کے اندر 2-3 چوٹی کے فرد جنہوں نے مشرق وسطیٰ و بالخصوص پاکستان میں آگ لگائی ہے، ان میں یہ سر فہرست تھا، یہ شاہ سلمان اور پچھلا گزشتہ زمانے کا یہ شہزادہ۔ اس نے خوب آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ ہٹا دیا، 40 سالہ پرانا وزیر خارجہ ورلڈ ریکارڈ ہے، 40 سال سعود الفیصل اس حکومت کا وزیر خارجہ رہا ہے اور اس نے اس کو برخاست کر دیا، نام استعفیٰ کا دیا لیکن ہٹا دیا ہے۔ اسی طرح مقرن بن عبدالعزیز جو جانشین تھا، نائب تھا، ولی عہد تھا، اس کو ولی عہدی کے عہدے سے ہٹا کر اس میں اپنا بھتیجا ولی عہد بنا دیا اور اپنا بیٹا نائب ولی عہد بنا دیا۔ یہ وہی بیٹا ہے جو وزیر جنگ ہے جس نے یمن پر حملہ شروع کیا ہے۔ یہ رقاص ہے، محمد بن سلمان، شاہ سلمان کے شاہ بننے تک یہ کلبوں کا رقاص تھا۔ اس نے باقاعدہ یورپ میں، اپنے ملک میں تو نہیں کرتے، باہر جاتے ہیں عیاشی کے لیے یا دبئی یا پاکستان آ جاتے ہیں، وہاں یہ رقاص تھا۔ اس نے اپنا حلیہ ہجڑوں جیسا بنایا ہوا تھا اور عورتوں والا لباس پہن کر یہ رقص کرتا تھا، یہ اس جوان کی خصوصیت تھی۔ اسے اب بادشاہ بنایا جا رہا ہے، 29-30 سال کی عمر کا ہے، رقاص، اوباش، انتہائی نافہم اور احمق قسم کا انسان ہے یہ جوان۔ محمد بن نائف جو وزیر داخلہ تھا اس کو انہوں نے ولی عہد بنا دیا مقرن کی جگہ پر۔ یہ تبدیلیاں آئی ہیں اور ابھی اور ہوں گی تبدیلیاں اس خاندان کے اندر۔ جیسے اشارہ کیا تھا کہ سعودی عرب نے یمن پر خودکش حملہ کیا ہے، ہوائی حملہ نہیں کیا بلکہ خودکش حملہ کیا ہے۔ خودکش حملے میں جس پر حملہ کیا جاتا ہے وہ بھی بعض اوقات ختم ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ بچ جاتا ہے، لیکن خودکش بمبار یقیناً تباہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اس جنگ میں خودکش بمبار یقیناً نابود ہو جائے گا، اور یہ در حقیقت جو ہوا ہے اور وقوع پذیر، یہ ان کی نابودی کی ایک علامت ہے، یہ ان کی نابودی کا سفر ہے جو شروع ہوا ہے۔ ان کے اندر پہلے سے شدید اختلاف تھے، جب ملک عبداللہ بادشاہ بنا اسی وقت سے ان کے اندر شدید اختلاف تھے، لیکن ان اختلافات کو اندر دبانے کے لیے ہمیشہ باہر سے کوئی ایشو چھیڑ دیتے تھے، جس طرح ڈرٹی سیاست کا ایک طریقہ ہے، گندی سیاست، یہ اہل سیاست کی اصطلاح ہے، میڈیا کی اصطلاح ہے ڈرٹی سیاست،
گندی سیاست کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ملک میں بحران کھڑا کرو اور اس بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے بارڈر پہ ہلچل کر دو، گڑبڑ کر دو۔ جب بھی انڈیا پاکستان کے بارڈر پہ کچھ ہوتا ہے، سمجھو یا انڈیا میں ڈرٹی سیاست ہونے جا رہی ہے یا پاکستان میں کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بارڈر پہ بلا جواز بمباری، اخباروں میں آ جاتا ہے، ادھر کا توپ خانہ ادھر مارتا ہے، ادھر کا توپ خانہ ادھر مارتا ہے۔ وہ کیوں ہوا؟ کیوں جنگ شروع کر دی بیٹھے بیٹھے؟ وہ پاکستانی حیران ہوتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے ہیں؟ نہ، پاگل نہیں ہوئے، ملک کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں، توجہ ہٹانے کے لیے بارڈر پہ شور شرابہ ہے۔ اسی طرح یہ جو یمن کا حملہ ہے، اس میں بہت سارے عوامل ہیں۔ ایک عامل یمن پر حملے کا یہ بھی تھا کہ عبداللہ کے بعد اس خاندان کے اندر سیاسی کشمکش اوج پر تھی۔ 6 مدعی بادشاہت کے تھے، 6 مدعی تھے، ان 6 میں رقابت تھی، جن میں سے ایک یہ سلمان تھا جو ابھی ملک سلمان بادشاہ بنا ہے۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ طاقتور بندر بن سلطان، جو ابھی تقریباً اپاج کر دیا، مفلوج کر دیا انہوں نے خود اس کو، مراکش کے کسی وہاں پر علاج گاہ میں ہے یا کسی آسائش گاہ میں، وہاں بیماری کے دن گزارا، بیماری جو خود انہوں نے انجیکشن لگا کر اس کو ناکارہ کر دیا۔ یہ سب سے طاقتور شخص تھا۔ ایک مطعب بن عبداللہ سابقہ بادشاہ کا بیٹا تھا، جو ابھی پریزیڈنشل گارڈ کا چیف ہے، وہ سربراہ ہے، ایک یہ مدعی تھا۔ اسی طرح سلمان جو ابھی بنا ہے یہ مدعی تھا، وہ محمد بن نائف، دوسرا طاقتور انسان یہ محمد بن نائف تھا بندر بن سلطان کے بعد، یہ سب سے طاقتور تھا۔ ان میں کشمکش تھی کہ عبداللہ کے بعد کون بادشاہ بنے گا۔ بہرکیف بیرونی مداخلت، چونکہ جو کچھ بھی سعودی عرب میں ہونا ہے وہ امریکہ کے اشارے پر ہونا ہے، امریکہ نے یہ رد و بدل کرنا ہے۔ امریکہ یہ دیکھتا ہے کہ اس خاندان کے اندر کون ہے جو امریکی مفادات کے لیے سب سے زیادہ اقدامات کر سکتا ہے، اور اسی کو تخت و تاج اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ انہوں نے یہی کام کیا۔ بندر بن سلطان کو انہوں نے موضوع پایا، چونکہ اس کے اندر انہیں یہ احساس نظر آ۔ بندر بن سلطان ایک ناکارہ قسم کا بادشاہ ہے، اس کو بیماری ہے، ذہنی بیماری، نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے بیماری کا۔ یہ بیماری ہے کہ انسان کچھ دیر کے لیے بالکل یادداشت و ذہن کی فعالیت ختم ہو جاتی ہے، جس طرح لوڈ شیڈنگ میں بجلی کٹ جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، اس طرح انسان کے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے یہ کنیکشن کٹ جاتا ہے، مغز کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کچھ ٹائم کے لیے، اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا، نہ اپنا نام یاد ہوتا ہے، نہ بچوں کا نام، نہ قریب، اس کو یہ بھی نہیں پتا میں کہاں ہوں اس وقت۔ یہ بیماری ہے انسان کو، اس کو یہی بیماری ہے، مدت سے اس کو بیماری ہے۔ اس کی دلچسپی خود حکومت کرنا نہیں ہے، اس کی دلچسپی یہ کہ اس کا بیٹا یہی محمد بن سلمان، یہ ہجڑا جو رقاص ہے، اس کو اس نے ابھی نائب ولی عہد بھی بنایا ہے، وزیر جنگ بھی بنایا ہے، اور بہت سارے عہدے سرکاری اس کو دے دیے ہیں انہوں نے۔ ابھی عنقریب اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو اور عہدے دینے ہیں۔ ایک اور ڈرامائی تبدیلی ان کے اندر یہ کہ پہلی دفعہ انہوں نے اپنا وزیر خارجہ بدلا۔ سعود الفیصل وزارت خارجہ کا ان کا کامیاب ترین سفارتکار تھا، وہ وزیر خارجہ 40 سال وزیر خارجہ رہا ہے، پوری دنیا میں اتنا ریکارڈ کسی کا نہیں رہا، سب سے طولانی۔ اس کو ہٹا کر انہوں نے اور اب ایک غیر شاہی خاندان کے عادل الجبیری کو بنا دیا وزیر خارجہ، جو شاہی خاندان کا فرد نہیں ہے، امریکہ میں سفیر ہے، امریکہ میں سفیر ہے۔ چونکہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری زبان یہ سمجھتا ہے، پورے سعودی عرب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت موجودہ سیاسی اس سطح پر جو شخص ہماری زبان بولی سمجھتا ہے وہ یہ ہے، بس اسی کو وزیر خارجہ ہونا چاہیے۔ جنگ جب انہوں نے شروع کی یمن کے خلاف، اسی وقت ان کے خاندان کے اندر اختلافات تھے اور ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ مقرن ان کا مخالف تھا، طلال ان کا مخالف تھا، اور اس طرح کے دوسرے ان کے بہت سارے محروم جو
قیادت سے. اس وقت تقریباً 16 چوٹی کے صف اول کے شہزادے سابقہ حکمرانوں کے بیٹے، شاہ فیصل کا بیٹا، شاہ خالد کا بیٹا، فہد کا بیٹا، یہ بڑے بڑے جو شہزادے تھے، تقریباً کوئی 16 یا 17 کے قریب شہزادے ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی. نہ محمد بن نائف کے ہاتھ پہ بیعت کی، نہ محمد بن سلمان کے ہاتھ پر بیعت کی. کل پرسوں بدھ کے دن ان کو وارننگ دی گئی تھی کہ یہ 16 آدمی آ کر بیعت کر رہے ہیں ورنہ سختی سے ان سے بیعت لی جائے گی. یہ سعودی عرب کے اندر کی یہ صورتحال ہے. یہ جنگ بھی انہوں نے اس لیے شروع کی کہ جنگ کے ذریعے اندرونی مسائل خاندانی اپنے حل کر سکیں. آپ کو یاد ہے انہوں نے جنگ بند کر دی تھی، بیچ میں اعلان کیا تھا، اور وہیں اشارہ کیا تھا کہ جنگ انہوں نے اس لیے بند کی تاکہ اندر جو دباؤ پیدا ہو گیا تھا، صورتحال خطرناک ہو گئی تھی، اس کی بنا پر انہوں نے فوراً اعلان کیا کہ جنگ بند کرتے ہیں. یہی وہ طبقہ تھا جو جنگ بند کروانے پر مصر تھا، جنہیں انہوں نے ہٹا دیا ہے، برخاست کر دیا ہے. ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنگ حماقت محض ہے اور یہ جنگ آئندہ آنے والے دنوں میں آل سعود کے لیے یہ منحوس ثابت ہوگی، شوم ثابت ہوگی، اس لیے فوراً اسے بند کر دیا گیا. ایک دن اعلان کر کے پھر 24 گھنٹے انتظار نہیں کیا اور دوبارہ انہوں نے یہ کام کر دیا. خوب یہ تبدیلی وہاں پر آئی ہے، اور یہ تبدیلی ان کے اندر نظام کے اندر ایک کشمکش کا نتیجہ ہے. اور جس طرح خدا کا وعدہ ہے کہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے اور یہ مہلت پھر ختم ہو جاتی ہے، اب لگتا ہے کہ اس شجرہ کی مہلت اختتام پذیر ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ مستضعفین کے ہاتھوں یہ کام ہونا ہے، ابابیل کے ہاتھوں یہ کام ہونا ہے. ایک دن یمن کا ابرہہ آیا تھا کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، وہ ابابیل نے اس کو تباہ کر دیا. اور ایک دن ریاض کا ابرہہ یمن پہ چڑھائی کرتا ہے اور یمن سے ابابیل نے اس کو نابود کرنا ہے انشاءاللہ. اسی سے متصل ایک ماجرا جو آپ کے ملک میں ہوا، آپ توجہ فرمائیں کہ جنگ کے دنوں میں ڈپلومیسی فعال ہو جاتی ہے. جو ملک جنگ کے اندر ملوث ہوتا ہے، اس جنگ کا ایک بڑا حصہ وزارت خارجہ کو لڑنا ہوتا ہے اور سفیروں کو. سعودی عرب نے جنگ شروع کی، لیکن سفارتی سطح پر کچھ بھی نہیں ہوا. نہ ان کا وزیر خارجہ کہیں گیا، نہ کوئی دورہ کیا، کچھ بھی نہیں ہوا. سفارتی طور پر بالکل انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی، چونکہ پہلے سے سب کے ساتھ ملے ہوئے تھے، متفق تھے. سفارتی کارروائی ایک انجام پائی، اور وہ امام کعبہ کا پاکستان آنا ہے. پہلے مذہبی امور کا وزیر پاکستان آیا جنگ کے دنوں میں. جنگ کے ایام میں مذہبی وزیر آیا، جس نے آ کے پریس کانفرنس کی اور آ کے سب سے ملاقاتیں کی، اور فوراً بعد ان کے جانے کے بعد امام کعبہ آیا. وزیر خارجہ کو آنا چاہیے تھا، وزیر جنگ کو آنا چاہیے تھا، اور ڈپلومیٹس کو آنا چاہیے تھا، یا فوج کو آنا چاہیے تھا، کسی فوجی بڑے اعلیٰ سینئر افسر کو آنا چاہیے تھا. امام کعبہ کیوں بھیجا پاکستان؟ اور یہ امام کعبہ کسی اور ملک میں نہیں گیا، یہاں پر کیوں آیا؟ یہ آپ کو معلوم ہے، واضح ہے کہ پاکستان میں وزیر خارجہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور وزیر دفاع کچھ بھی نہیں کر سکتا. آ کر پاکستان میں امام کعبہ ہی بہترین سفیر ہے، اور مذہبی امور کا وزیر یہی بہترین سفیر ہے. پاکستانیوں کے لیے یہی بہترین سفیر ہے. خوب امام کعبہ آیا، اس نے آ کے متعدد مراکز میں نمازیں پڑھائیں، خطبے دیے، حتیٰ پارلیمنٹ میں، اور واضح کھل کے پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی پارلیمنٹ کی آراء مختلف ہیں سعودی عرب کے بارے میں. قوم سعودی عرب کے ساتھ ہے اور پارلیمنٹ محتاط ہے، پارلیمنٹ احتیاط کر رہی ہے. اس نے یہ کہا کہ ہم غیر جانبدار ہیں، جبکہ عوام غیر جانبدار نہیں ہے. خوب ظاہر ہے وہ آیا ہی اسی لیے تھا کہ پاکستان سے انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے سے پاکستان کی باقاعدہ فوج مانگی، جو پارلیمنٹ نے کسی بھی وجہ سے نہیں دی ان کو، یا خود فوج مائل نہیں ہے یا سیاستدان مائل نہیں ہے. بالآخر وہاں انہوں نے موقف اپنایا کہ ہم غیر جانبدار ہیں، اچھا موقف اپنایا. لیکن اب آئے ہیں اصل فورس مانگنے کے لیے، جو سعودی پیسے سے پاکستان میں تشکیل پائی ہے، تکفیری لشکر. تمام مراکز میں یہ شخص گیا اور خود جا کر اس نے وہاں ماحول بنایا،
کہ بعض چیزیں نامعقول و غیر واقعی جھوٹ کے طور پر بیان کی. ان میں سے ایک منسوب کیا کہ یہ حوثی، یمنی، شیعہ، زیدی یہ چاہتے ہیں مکہ پر حملہ کرنا. انہوں نے کہا مکہ پر حملہ کریں گے ہم. توجہ کریں گے کہ شخص کعبہ میں نماز پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، جماعت پڑھاتا ہے، اور کم از کم شرط امام کی، مسجد کا امام ہو، اس میں عدالت ہے، اور عدالت کا رکن اول یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولتا ہو. باقی کام بعد میں چیک کیے جائیں گے، جھوٹ نہ بولتا ہو سر عام. یہ نسبت دینا ان کی طرف. آج آپ کے سامنے سب کچھ ہے. یمنیوں کا موقف ہے، اور حوثیوں کا موقف ہے، اور سعودیہ کا موقف، اور ساری دنیا کا موقف سب سامنے ہے. ایک دفعہ بھی کسی یمنی نے، حتیٰ کسی غیر ذمہ دار یمنی نے بھی یہ بیان نہیں دیا، یہ بات نہیں کی کہ ہم مکہ پر حملہ کریں گے، بلکہ ان کی لیڈرشپ نے وضاحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ مکہ و مدینہ کا احترام ہم آل سعود سے زیادہ کرتے ہیں. ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مکہ و مدینہ کا، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ مکہ و مدینہ وہ آل سعود کے قبضے میں ہے، لیکن ان سے متعلق نہیں ہے. یہ تمام عالم اسلام کا سرمایہ ہے. مکہ و مدینہ کی حفاظت و مکہ و مدینہ کا دفاع یہ تمام مسلمانوں کے لیے لازمی ہے. لیکن کیا واقعاً کسی یمنی نے یہ اشارہ بھی دیا ہے؟ کہا ہے کسی یمنی نے یہ؟ اگر کہا ہے کیا اس کا حوالہ کیا ہے؟ کس جگہ کہا ہے؟ کوئی حوالہ نہیں دیا. کسی پریس کانفرنس میں کہا ہو، کسی اپنے انٹرویو میں کہا ہو، کسی تقریر میں انہوں نے کہا ہو، کوئی کلپ ان کا بنا ہوا ہو، کوئی جملہ کسی چھوٹے بڑے کا نقل کریں کہ فلاں جگہ انہوں نے کہا ہے. یہ صرف پاکستان کے جذباتی لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پہلے سے انہوں نے اتنا سرمایہ لگا کر یہ طبقہ بنایا ہوا ہے، اور انہیں آ کر یہ اکسا رہے ہیں کہ کعبہ خطرے میں ہے. ہم نے یمن پر حملہ کیا ہے، کعبہ خطرے میں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے یمن پر حملہ کیا ہے؟ وہاں تباہی مچا دی، ان کے راشن ڈپو تباہ کر دیے، ان کے کھیت تباہ کر دیے، ان کے مارکیٹیں تباہ کر دی، ان کی اسپتالیں تباہ کر دیں، سب کچھ نابود کر کے کہہ دیں مکہ اور مدینہ خطرے میں ہے. تو یہ کعبہ کا امام واقعاً اس کو احساس ہی نہیں رہا کہ کس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے، اور حیثیت اس کی کیا ہے، شان اس کی کیا ہے، اور آ کر اس طرح دن دہاڑے ان لوگوں کے سامنے، کسی نے سامنے سے پوچھا بھی نہیں کہ اے امام صاحب آپ بتائیے کہ یہ انہوں نے کہاں کہا ہے. کسی صحافی نے پوچھا ہو، کسی چینل والے نے پوچھا ہو، کسی پارلیمنٹیرین نے پوچھا ہو، کسی مذہبی لیڈر نے ان سے پوچھا ہو کہ کہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اور آپ مکہ کے دفاع کے لیے یمن پر حملہ کر دیا. یہ جھوٹ ہے، وہ غلط بیانی ہے. در حقیقت یہ دورہ خطرناک دورہ ہے. یہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک جس موقع پر ہوا ہے. امام کعبہ اگر امام ہو، واقعاً کعبہ کی حرمت کو نظر میں رکھے، قابل احترام ہے، سب کے لیے قابل احترام ہے، لیکن اگر حرمت کعبہ نظر میں رکھے اور اپنی حرمت نظر میں رکھے اور تمام مسلمانوں کی حرمت نظر میں رکھے، لیکن اگر وہ آئے تکفیری لشکر جمع کرنے کے لیے اور پاکستان کے حالات خراب کرنے کے لیے، اور یہاں آیا ہے مزید رقم بانٹنے کے لیے، اور یہاں سے اب یہ سول فوج پاکستان کی جو انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، لشکروں کے لشکر، دہشت گرد گروہ، ان کو اگر سعودی عرب لے جانے کے لیے آیا ہے تو یہ بدترین کام ہے. ایسے شخص کو نہیں جچتا. ابھی کل کے اخبار میں، آج بھی آیا ہوگا، آج کا اخبار میں نے نہیں پڑھا، کل کے اخبار میں آپ دیکھ لیں، سارے اخباروں میں لکھا ہوا ہے ضرورت برائے سعودی عرب فوری. یہ نیچے نہیں لکھا ہوا کون کس کی ضرورت ہے. لیبر کی ضرورت ہے، میسن کی ضرورت ہے، مینیجر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. صرف اشتہار لکھا ہوا ہے کہ ضرورت برائے سعودی عرب، اور وہ بھی فوری. نیچے ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے کہ رابطہ کریں اور آئیں، سعودی عرب جانا ہے. ایک طرف سے سعودی عرب سے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور ادھر سے انہوں نے یہ نہیں لکھا کس کمپنی کو چاہیے. یہ بھی چونکہ کمپنی کا نام آتا ہے باقاعدہ، جس طرح طریقہ ہوتا ہے یہ ریکروٹنگ کا، ذمہ داری کے ساتھ اشتہار آتا ہے. اس طرح کا اشتہار دینا، ظاہر ہے جو بھی حرکت شروع ہوتی ہے شیطانی حرکت، شیعہ اس کا ہدف بنتے ہیں، اور پاکستان کا شیعہ سب سے پہلے اس کا ہدف بنتا ہے. عزیزان،
ہوشیاری کی ضرورت ہے، آگاہی و بیداری کی ضرورت ہے، اپنی حفاظت خود کریں۔ جب دشمن اس حد تک آگے چلا گیا ہے، داعش جیسا وحشتناک و دہشت کا لشکر بنایا ہے اور خود اٹھ کے چڑھائی کر دی ہے، اور آ کے اس طرح سے شدت ٹی وی چینلز کے ذریعے سے تشیع کے خلاف، پرسوں اسلام آباد میں ایک انٹرنیشنل، مجھے نام یاد نہیں رہا، کسی این جی او نے کیا ہے، میٹنگ کی ہے، کل میٹنگ کی ہے، پرسوں نہیں، کل ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر، اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں رپورٹ شائع کی ہے، شاید آپ نے پڑھی ہو۔ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں قتل و غارت شیعہ کی اس سال میں جو بڑا گزرا ہے، اس سال میں سب سے زیادہ ہوئی ہے، اور ساتھ لکھا بھی ہے وجہ کیا ہے۔ یہ مذہبی جماعت نہیں ہے، غیر مذہبی جماعت نہیں، شاید غیر مسلمان ہے یہ این جی او، نام میرے ذہن میں نہیں، انٹرنیشنل کوئی جماعت ہے یا این جی او ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں کل کی یہ میٹنگ تھی، اور اس میں ساتھ وجہ بھی ذکر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سعودی مداخلت کی وجہ سے تشیع پاکستان میں اتنا نقصان ہوا ہے اور خطرے میں ہے۔ ظاہر ہے اس وقت پاکستان نے اپنی، ان کے سامنے گئے ہیں، معافیاں مانگ کر آئے ہیں، بار بار گئے ہیں، جی ہم مجبور تھے، ہم باقاعدہ فوج نہیں بھیج سکتے چونکہ خود ملک میں آپریشن ہو رہا ہے، بارڈروں پہ خطرہ ہے، وہاں ان کو قانی کیا، لیکن انہیں یہ کہا کہ ہم اس فوج سے بہتر فوج آپ کو دیتے ہیں۔ خفت بھی مٹانے کے لیے باقاعدہ طے کیا، معاہدہ کیا ان کے ساتھ انہوں نے کہ ہم یہ سب کچھ فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے ان سے معاہدہ کر کے اپنا سفیر اس شخص کو بنا کر بھیجا ہے۔ آئندہ دنوں میں یمن کے تو ہیں ہی ہیں حالات جس طرح بحرانی، لیکن پاکستان میں بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ اثر پڑے گا، چونکہ یہ لشکر دہشت و وحشت شروع پاکستان سے کرتا ہے۔ کہ ہماری دعا بھی ہے کہ خداوند تعالیٰ تمام مومنین کی عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرمائے، اور مومنین سے تقاضا بھی ہے کہ ہوشیاری کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ اور اپنی مدد آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ کوشش کریں حفاظت کی، اپنے مراکز کی حفاظت کی، اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کی، جمعہ و جماعت کی حفاظت کی، اور اسی طرح دیگر جو متعلقات ہیں ان سب کو، شخصیات کی حفاظت کی، کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ناگوار واقعہ ان ایام میں رونما نہ ہو۔ توقع نہ رکھیں، امید نہ رکھیں کہ آپ کو حکومت بچائے گی یا دوسرے لوگ آپ کو بچائیں گے، کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو پروردگار توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد، بحق اولیاء خود، بحق اسماء خود، پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، مظلومین یمن کی حفاظت فرما، مظلومین عراق کی حفاظت فرما، مظلومین فلسطین کی حفاظت فرما، پروردگارہ امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، پیروان امیر المومنین، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔